خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آج وقت ہے جب ہم خداوند کے پاک اور مقدس کلام میں سے عید پینتیکوس پر تھوڑی دیر کے لیے بات کریں گے۔ کیا آپ اور میں یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی یہ جاننا چاہے کہ در حقیقت بائبل مقدس میں خدا نے کتنی عیدوں کو مقرر کیا اور عید پینتیکوس کون سے نمبر کی عید تھی، اور اس عید پر کیا بنی اسرائیل جو ہیں وہ مقدس رسومات ادا کیا کرتے تھے، اور پھر نئے عہد میں جب ہم آج عید پینتیکوس کہتے ہیں تو کیا ہم اس عید کو مسیحیوں کو منانا چاہیے یا نہیں، انہی سوالوں پر آج ہم غور کریں گے اور تمام تر باتیں کوشش کریں گے بائبل مقدس میں سے ہم جانیں اور ریفرنس کے ساتھ بات کریں۔ اگر ہم سے کوئی یہ جاننا چاہے کہ عہد عتیق میں خدا نے کتنی عیدوں کو مقرر کیا تو کچھ باتیں تو طے ہیں، اور میں چاہتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر جان لیجئے کہ مقدس کلام میں اعبار کی کتاب 23واں پورا باب اسی بات کے اوپر جو ہے وہ اس کا دار و مدار ہے کہ خداوند نے اپنے لوگوں پر یہ ظاہر کیا۔ خداوند موسیٰ سے کہتا ہے میرے لوگوں کو کہہ دے، اور خداوند نے اعبار کی کتاب اس کے 23ویں باب میں لکھا ہے خداوند کی عیدیں جن کا اعلان تم کو مقدس مجموع کے لیے وقت معین پر کرنا ہوگا سو یہ ہیں: پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت خداوند کی فسح ہوا کرے۔ ایک بات تو دیکھیے، خداوند نے کہا کہ یہ خداوند کی عیدیں ہیں، انہیں مقرر کس نے کیا؟ خدا نے خود مقرر کیا، یہ خداوند کی عیدیں ہیں، اور نہ صرف خدا نے مقرر کیا بلکہ اس کا ٹائم فریم اور وقت بھی خدا نے بتایا کہ بنی اسرائیل نے کب کب کرنی ہے۔ اور اگر ہم خروج کی کتاب اعبار کی کتاب 23واں پورا پڑھیں تو وہاں پر ہمیں خدا نے 7 عیدوں کو مقرر کیا۔ جو پہلی عید تھی وہ عید فصح کہلاتی تھی، دوسری عید فطیر، تیسری پہلے پھلوں کی عید، چوتھی عید پینتیکوس، پانچویں نرسنگوں کی عید، اور اس کے بعد یوم کفارہ، اور ساتویں اور آخری عید خیام۔ سو بائبل مقدس میں ایک بات تو طے ہے، اگر ہم سے کوئی یہ پوچھے خدا نے کتنی عیدوں کو مقرر کیا، اسٹریٹ آنسر دیجیے گا پلیز، 7 عیدوں کو خدا نے مقرر کیا اپنے لوگوں کے لیے کہ وہ انہیں سیلیبریٹ کریں۔ اور خدا نے جب ملک مصر سے غلامی سے نکالا تو 7 عیدیں خدا نے خود جو ہے وہ مقرر کی۔ لیکن ایک بات یہ بھی خدا نے کہی کہ یہ 7 عیدیں تو تھیں، لیکن ان عیدوں پر جانا کہاں تھا اور کتنی بار جانا تھا، یہ بھی بائبل مقدس میں تحریر ہے کہ ان عیدوں پر کہاں جانا، مطلب یہ عیدیں کہاں جا کر سیلیبریٹ کرنی، منانی کہاں پر ہیں۔ تو مقدس کلام میں خروج کی کتاب 23واں باب 14ویں آیت میں لکھا ہے تو سال بھر میں، ایک سال میں 3 بار میرے لیے عید منانا۔ سو یاد رہے خدا نے 7 عیدوں کو مقرر کیا، لیکن ان 7 عیدوں کا جو سیٹ ہے وہ حقیقت میں 3 کو خدا نے کہا یہ سیٹ جو ہے وہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، اور خدا نے کہا 3 بار تم نے میرے حضور آنا ہے۔ اور کس طرح آنا ہے لکھا ہے سال میں 3 بار، یعنی بے خمیری روٹی کی عید۔ آگے جا کر میں اس بات کو بیان کرتا ہوں کہ کس طرح یہ 7 عیدیں در حقیقت 3 وقت میں، ادوار میں یا وقت میں اس کو بانٹا گیا ہے، وہ میں آگے چل کر ہم بات کرتے ہیں کہ بے خمیری روٹی کی عید، ہفتوں کی عید اور عید خیام کے موقع پر تیرے ہاں کے سب مرد خداوند اپنے خدا کے آگے اسی جگہ حاضر ہوا کریں جسے میں چنوں گا، اور جب آئیں تو خداوند کے حضور خالی نہ آئیں، مطلب ہدیوں کو، نذرانوں کو، قربانیوں کو خدا کے حضور لے کر آئیں۔ سو ایک بات یہ خدا نے 7 عیدیں مقرر کی، 7 عیدوں کو خدا نے 3 مختلف حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا اور کہا ان تینوں موقع پر تم نے اس جگہ آنا ہے جسے میں چنوں گا۔ اور بنی اسرائیل، آپ کو اس سے پہلے کہ بنی اسرائیل یروشلم میں آیا کرتے، اگر آپ بائبل کے طالب علم ہیں تو ضرور آپ اپنا کوشچن لکھیے گا، تو میں یہ پہلے بتاؤں گا کہ اس سے پہلے کہ خدا یروشلم کو چنتا، اس سے پہلے لوگ کہاں جا کر عبادت کے لیے یا عید کے لیے جایا کرتے تھے، اور یہ آپ کے لیے سوال ہے، آپ نے اس کا جواب بھی بعد میں ضرور جو ہے وہ تحریر کرنا ہے۔ اب میں نے کہا کہ خدا نے ان 7 عیدوں کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ سو دیکھیے سال بھر میں 3 دفعہ تو میرے پاس آنا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ عید فصح، عید فطیر اور پہلے پھلوں کی عید، یہ 3 جو ہیں وہ پہلے مہینے میں ہوا کریں گی۔ سو مقدس کلام میں جب ہم کہتے ہیں عید فصح تو عید فصح اس کے 14ویں دن پر ہوگی، پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو،
15 से लेकर 21 तारीख तक 7 दिन ईद फतीर होगी, और पहले फलों की ईद जो है वो ईद एक दिन के ऊपर, उसका टाइम फ्रेम एक दिन होगा। और खुदा ने बताया था कि आपने जब ईद फतीर जो है, ईद फसा के बाद जो पहला सैबत उसके बाद का जो दिन होगा, उस दिन जो है वो हमने क्या करना है, पहले फलों की ईद जो है वो मनानी है। और उसके बाद खुदा ने कहा एक दूसरी ईद आएगी जो कि तकरीबन उसके 50 रोज के बाद ईद पैंतीकोस। ईद पैंतीकोस का वैसे मतलब ही 50वें दिन या 50वां दिन जो है वो होता है। और खुदा ने कहा ये दूसरी ईद होगी, और जो तीसरे महीने में यहूदी कैलेंडर के हिसाब से तीसरे महीने में आज की बात करें तो तकरीबन जून के अंदर जो है वो आएगी। और फिर खुदा ने कहा 3 और ईदें, नरसिंगों की ईद, यौम कफारा और ईद ख़याम, ये जो हैं वो 7वें महीने तशरी के महीने में जो सितंबर अक्टूबर के आसपास आज की तारीख में आएगा। सो अगर आप मेरे साथ हैं तो समझ पाए कि 3 ईदें खुदा ने 3 मरतबा कहा मेरे पास आना, 7 ईदें मुकर्रर की, 7 को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ईद फसा, ईद फतीर, पहले फलों की ईद एक सेट, ईद पैंतीकोस दूसरा, और नरसिंगों की ईद जो कि 7वें महीने की पहली तारीख को, यौम कफारा 10वीं तारीख को, और उसके बाद 15 से 21 जो है वो ईद ख़याम। सो 2 ईदें ऐसी थी जो जिनका टाइम फ्रेम 7 दिन का और बाकी सबका एक एक दिन का था, ईद फतीर, ईद ख़याम 7 दिन। अब ईद पैंतीकोस की क्योंकि ख़ास तौर पर हम बात करने वाले हैं, लफ्ज़ पैंतीकोस का मतलब 50वें दिन या 50वां दिन है। इसे हफ्तों की ईद भी कहा जाता है। मतलब बाइबल मुक़द्दस ने खरूज की किताब 34वां 22वें पे लिखा है, सीख लीजिए, जान लीजिए और मेरे साथ रहे, लिखा है और तो गेहूं के फल काटने के वक्त हफ्तों की ईद माना करना। तो सो ईद पैंतीकोस को हफ्तों की ईद भी कहा गया है। फिर फसल काटने की ईद भी से कहा गया, जब तेरे खेत में जिसे तूने मेहनत से बोया पहला फल आए तो फसल काटने की ईद मानना, और साल के आखिर में जब तू अपनी मेहनत का फल खेत से जमा करे तो जमा करने की ईद। तो यहाँ पर फसल काटने की जो ईद है वो भी इशारा कर रही है ईद पैंतीकोस की तरफ। तो इस तरह खुदा ने कहा 3 बार बनी इसराइल जो कौम है उसके तमाम तर लोग खुदा ने कहा कि मेरे हुजूर आए। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या मसीहियों को ये ईदें जो खुदावंद ने 7 मुकर्रर की, क्या हमें मनाने की ज़रूरत है? तो स्ट्रेट आंसर प्लीज़ आप सुन लीजिएगा, जी नहीं, मसीहियों पर ये 7 ईदें मनाना फ़र्ज नहीं है। क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इन ईदों का ताल्लुक था किसके साथ? उस जगह के साथ जिसे खुदा चुनेगा, जहां पर जाकर अपने नजरानों, अपने हदियों और अपनी कुर्बानियों को पेश करना था। और जब यीशु मसीह कुर्बान हो गए तो क्या अब हमें किसी और कुर्बानी की जरूरत बाकी है? क्या हमें और कोई हदिया, कोई नजराना, कोई बर्रा, कोई बछड़ा, क्या हमें ज़िबा करने की जरूरत है? याद रहे बाइबल मुक़द्दस की तालीम में जी नहीं, क्योंकि जब यीशु हमारा फसह का बर्रा कुर्बान हो गया तो फिर और किसी कुर्बानी की ज़रूरत बाकी नहीं रही। इसलिए हम कहते हैं कि अब मसीहों पर पुरानी ईद फसह या फिर पुरानी ईदें मनाने की ज़रूरत बाकी नहीं रही। और फिर बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों के लिए गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब यीशु ने हमारे गुनाहों के लिए अपने खून को बहा दिया और कोई कुर्बानी बाकी नहीं रही। फिर मुक़द्दस कलाम इब्रानियों के मुसन्निफ़ 10वें बाब में लिखता है, क्योंकि शरीयत जिसमें आइंदा की चीज़ों का अक्स है और उन असली चीज़ों की असली सूरत नहीं, उन एक ही तरह की कुर्बानी जो साल ब साल बिला नागा गुजरानी जाती थी, पास आने वालों को हरगिज़ कामिल नहीं कर सकती थी, वरना उनका गुजराना माकूफ ना हो जाता। अब याद रहे, माकूफ हो गई वो तमाम तर कुर्बानियाँ जब यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दे दी। अब हमें पुराने यरूशलेम की तरफ या हैकल की तरफ जाने देखने की ज़रूरत, किसी कुर्बानी की ज़रूरत बाकी नहीं रही। क्या आज भी अगर कोई ये सब सोचता है फिर से हैकल तामीर होगी और हम यरूशलेम में जाकर, पुरानी यरूशलेम और पुरानी हैकल में जाकर कुछ अदा करना चाहते हैं, अगर हम ऐसा सोचते हैं तो ये बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। अब हमें कहाँ देखना है? अब हमें आसमानी हैकल की तरफ देखना है जहाँ यीशु हमारा सरदार काहिन मौजूद है, और अब ज़मीन पर हमें और किसी कुर्बानी की ज़रूरत बाकी अब नहीं रही। इसके अलावा फिर अगर सवाल ये पैदा होता है, अगर हम ये कह रहे हैं कि हमें कोई और
مقررہ وہ عید ساتھ منانے کی ضرورت نہیں. تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا پھر آج چرچز کے اندر بہت سارے چرچز میں آج کیوں عید پینتیکوست منائی جا رہی ہے یا منائی جاتی ہے؟ تو یاد رہے کچھ باتیں اس لیے منائی جاتی ہیں تاکہ انہیں زندہ رکھا جا سکے، لوگوں کو یاد دلایا جا سکے. اور عید پینتیکوست اس اعتبار سے بہت خاص ہے کیونکہ یسوع اس سے پہلے عالم بالا پر اٹھائے جاتے. یسوع نے شاگردوں سے کہا جب تک عالم بالا سے تمہیں قوت کا لباس نہ ملے ٹھہرے رہنا. اور کلام میں لکھا وہی شاگرد جو ڈرے ہوئے سہمے ہوئے تھے اور یسوع کے موت کے اوپر دروازوں کو بند کر کے ٹھہرے ہوئے تھے، کلام کہتا ہے یسوع 40 دنوں پر ظاہر ہوتا رہا. اور جب 40 دنوں کے بعد آسمان پر اٹھا لیا گیا تو یسوع نے کہا کہ اب وقت ہے ٹھہرے رہنا، وقت آئے گا خدا تم پر قوت کا لباس نازل کرے گا. اور جیسے یوحنا نے پانی سے بپتسمہ دیا، کچھ دنوں کے بعد تم روح القدس اور آگ سے بپتسمہ پاؤ گے. اور پھر مقدس کلام میں یسوع نے یہ بھی کہا جب تک روح القدس تم پر نازل نہ ہو، جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ بنو گے. جب روح القدس نازل ہوگا تو کیا پاؤ گے؟ سنیے گا پلیز، لکھا ہے جب روح القدس نازل ہوگا تو تم کیا پاؤ گے؟ دیکھیں جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تم قوت پاؤ گے. سو روح القدس کی علامت، روح القدس کے بپتسمے کی علامت کیا ہے؟ قوت پا جانا. اور کس لیے؟ گواہی کے لیے. اور عید پینتیکوست کیوں چرچز میں منائی جاتی ہے؟ اس کی جواب بائبل مقدس ہی میں لکھا ہوا ہے کہ جب عید پینتیکوست کا روز آیا یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد، ٹھیک ہے، تقریباً 10 دن بعد، سو یسوع کے جی اٹھنے کے تقریباً 50 دنوں کے بعد مقدس کلام کہتا ہے جب عید پینتیکوست کا دن آیا، سو آپ کو یاد ہوگا یہ دوسری بڑی عید تھی ترتیب کے اعتبار سے، چوتھی لیکن ویسے بڑی عید، دوسری 3 بڑی عیدوں میں سے دوسری بڑی عید تھی. اور بہت سارے لوگ گرد و نواح سے یروشلم میں آئے تھے تاکہ وہاں پر خداوند کے حضور قربانیاں پیش کر سکیں. اور لکھا ہے جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے اور یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا. یاد رہے اس دن زور کی آسمان سے کیا آئی؟ آواز آئی. جی ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، یکا یک آسمان سے آواز آئی. یاد رہے ہوا نہیں چلی، آندھی نہیں چلی، بلکہ ایک آواز آئی. اور وہ آواز ایسے تھی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا. سناٹا کہتے ہیں ہوا کے چلنے کی زوردار جو آواز ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں. اب یاد رہے انہیں جب شاگرد ایک جگہ جمع اور دعا کر رہے ہیں، کلام کہتا ہے روح القدس اس دن شاگردوں پر کس طرح دیکھیں آگ کے شعلہ کی سی. آگ دیکھیں یاد رہے جب کچھ خدا لکھواتا ہے تو اس کے پیچھے بات ہے، اس کے بعد ریزنز ہے، اور وہ ریزن یہ ہے کیونکہ کہا گیا تھا تم آگ سے بپتسمہ پاؤ گے. اور کلام میں لکھا ہے آگ کے شعلہ کی سی، آگ کے شعلہ کی مانند پھٹتی ہوئی ڈیوائیڈڈ سیپریٹڈ زبانیں، ٹنگس، ٹھیک ہے. جس طرح انسان کی زبان ہوتی ہے اس طرح کی زبانوں جیسی انہیں آگ کے شعلہ کی جو ہے وہ مانند کچھ نظر آیا. اور لکھا ہے وہ ان پر آ ٹھہری. اور جب وہ روح القدس لکھا ہے اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے. جب میں یہ کہوں ٹنگس آف فلیم، ٹھیک ہے، جو شعلہ کی زبانیں، ان کے آنے کا مقصد تو یہ ظاہر کرتا ہے ان کی اس زبان کو، اسپیچ کو، بولڈنس کو. اور وہ آگے جا کر لکھا ہوا ہے، لکھا ہے جب روح القدس ان پر ٹھہر گیا تو کیا ہوا؟ لکھا ہے کہ یاد رہے عید پینتیکوست پر ہوتا کیا تھا؟ عید پینتیکوست کو ہفتوں کی عید اور فصل کاٹنے کی عید بھی کہا جاتا ہے. اور اب صبح تقریباً 9 بجے کے ٹائم ہے، لکھا ہے اور روح القدس نازل ہوا. ایک عجیب آواز ہے، لوگ حیران ہیں اور جمع ہو گئے ہیں کیونکہ عید پر یروشلم کے لیے آئے تھے. اور کلام کہتا ہے شاگرد دلیری سے، لکھا ہے روح القدس تم پر نازل ہوگا، تم قوت پاؤ گے، گواہ بن جاؤ گے. اور یہی شاگرد جو پہلے ڈرے سہمے تھے اب تو جیسے دلیر ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں
ہے اسرائیلیوں تم نے مسیح یسوع کو مصلوب کیا، اور اس کی مصلوبیت اور پھر اس کے جیوتے کا ذکر کرتے ہیں، اور لکھا ہے ان کی زبانوں سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان ہو رہا تھا، اور لکھا ہے وہاں پر 12 سے زیادہ مختلف جگہوں سے لوگ آئے اور سب کہتے ہیں ہمیں ایسے معلوم ہو رہا ہے یہ تو ہماری بولی بول رہے ہیں، اور لکھا ہے لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگی، اور 3000 لوگوں نے انہوں نے کہا اے صاحب ہم کیا کریں؟ تو کلام میں لکھا ہے یسوع کے نام پر بپتسمہ لو تم روح القدس کے نام میں پاؤ گے، اور اس دن عید پینتیکوس کے روز کلام میں لکھا ہے اس دن بڑی فصل کی کٹائی ہوئی، اور اس دن 3000 لوگ، اور آگے جا کر پھر 4000، اور اس طرح وہ غلہ کلیسیا بڑھتی چلی گئی، اور پھر وہ وقت آیا جب دنیا کی انتہا تک آج عید پینتیکوس کی یاد آج ہم منا رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں فصل کاٹنے کی عید سے تب سے لے کر آج تک لوگ خدا اپنے روح سے، لکھا ہے اخیر دنوں میں خدا اپنے روح کو بیٹے اور بیٹیوں پر نازل کرے گا، اور لکھا ہے وہ نبوت کریں گی، اور آج خدا اپنے روح کو نازل کر رہا ہے۔ عید پینتیکوس سے لے کر اب تک خدا اپنے روح سے اپنے لوگوں کو معمور کر رہا ہے، اور اگر کوئی شخص روح سے معمور ہے تو عید پینتیکوس کا آج یہ پیغام آپ کے لیے اور میرے لیے ہے کہ کیا ہم فصل کاٹ رہے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر دوست ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عید پینتیکوس کا پیغام تو فصل کی کٹائی کی بات ہے، فصل تو بہت ہے پر مزدور تھوڑے ہیں۔ کاش آپ اور میں عید پینتیکوس کے روز آج یہ سمجھیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم فصل کاٹنے کے لیے، یاد رہے جب پطرس نے کہا اے خدا مجھ سے دور چلا جا کیونکہ میں گنہگار آدمی ہوں، تو یسوع نے کہا کہ تو ماہی گیر ہے، میں تجھے آدم گیر بناؤں گا۔ یہ خدمت ہماری جو ہے، جو شخص روح سے معمور ہے، جو شخص روح کا بپتسمہ پا چکا ہے، جو شخص روح میں جیتا ہے، اس کی علامت اور اس کی نشانی کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ وہ قوت پائے گا۔ کس لیے؟ تاکہ گواہی دے سکے۔ تو روح القدس کا بڑا کام زندگی میں ہمارے لیے، آپ کی میری زندگی میں گواہی پیدا کرنا ہے۔ عید پینتیکوس کا یہ پیغام کاش آپ اور میں ساتھ لے کر جا سکیں، اور وہ یہ ہے آئیں ہم فصل کی کٹائی پر کام کریں اور لوگوں کو یسوع مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کریں۔ کاش یہ چھوٹا سا پیغام آپ سب کے لیے برکت کا سبب بنے۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو۔